کی آپ 26ویں آیت مقدسہ تک پڑھ لیں۔ آمین۔ ہم پالوس رسول کا پہلا خط کرنتھیوں کے نام اور اس کا 12ویں باب کی 12ویں آیت سے شروع کریں گے۔ یہاں پر لکھا ہے خدا کے کلام نے، کیونکہ جس طرح بدن ایک ہے اور اس کے اعضاء بہت سے ہیں، اور بدن کے سب اعضاء کو بہت سے ہیں، مگر ہم مل کر ایک ہی بدن ہیں، اسی طرح مسیح بھی ہے، کیونکہ ہم سب نے خواہ یہودی ہو، خواہ یونانی، خواہ غلام، خواہ آزاد، ایک ہی روح کے وسیلہ سے ایک بدن ہونے کے لیے بپتسمہ لیا، اور ہم سب کو ایک ہی روح پلایا گیا۔ چنانچہ بدن میں ایک ہی عضو نہیں بلکہ بہت سے ہیں۔ اگر پاؤں کہے چونکہ میں ہاتھ نہیں اس لیے بدن کا نہیں، تو وہ اس سبب سے بدن سے خارج تو نہیں، اور اگر کان کہے چونکہ میں آنکھ نہیں اس لیے بدن کا نہیں، تو وہ اس سبب سے بدن سے خارج تو نہیں۔ اگر سارا بدن آنکھ ہی ہوتا تو سننا کہاں سے ہوتا، اور اگر سننا ہی سننا ہوتا تو سونگنا کہاں سے ہوتا۔ مگر فی الموقع خدا نے ہر ایک عضو کو بدن میں اپنی مرضی کے موافق رکھا ہے۔ اگر وہ سب ایک ہی عضو ہوتے تو بدن کہاں ہوتا، مگر اب اعضاء تو بہت سے ہیں لیکن بدن ایک ہی ہے۔ بس آنکھ ہاتھ سے نہیں کہہ سکتی کہ میں تیری محتاج نہیں، اور نہ سر پاؤں سے کہہ سکتا ہے کہ میں تمہارا محتاج نہیں، بلکہ بدن کے وہ عضو جو اوروں سے کمزور معلوم ہوتے ہیں بہت ہی ضروری ہیں، اور بدن کے وہ عضو جنہیں ہم اوروں کی نسبت ذلیل جانتے ہیں انہی کو زیادہ عزت دیتے ہیں، اور ہمارے نازیبا اعضاء بہت زیبا ہو جاتے ہیں، حالانکہ ہمارے زیبا اعضاء محتاج نہیں، مگر خدا نے بدن کو اسی طرح مرتب کیا ہے کہ جو عضو محتاج ہے اسی کو زیادہ عزت دی جائے، تاکہ بدن میں تفرقہ نہ پڑے بلکہ عضو ایک دوسرے کے برابر فکر کریں۔ بس اگر ایک عضو دکھ پاتا ہے تو سب اعضاء اس کے ساتھ دکھ پاتے ہیں، اور اگر ایک عضو عزت پاتا ہے تو سب اعضاء اس کے ساتھ خوش ہوتے ہیں۔ خدا کی کلام 27ویں آیت بردر خداوند برکت دے آپ کو، 27ویں آیت بھی پڑھ دیں پلیز۔ 27ویں آیت جی پڑھ دیں 27ویں آیت بھی۔ اسی طرح تم مل کر مسیح کا بدن ہو اور فردن فردن اعضاء ہو۔ آمین۔ آمین۔ خداوند کی پاک کلام پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آمین۔ خداوند کا شکر۔ میرے عزیزو، اکثر میں ایک شعر پڑھتا ہوں، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ رب ایک گنجلدار بجارت تے دس کونے نو سلجھاوے، رب ایک گنجلدار بجارت تے دس کونے نو سلجھاوے، روح دی معموری بن بندیا ایک تند بھی سمجھ نہ آوے۔ میرے عزیزو، اگر ہم نے کلام کو سیکھنا ہے، کلام کو سمجھنا ہے، تو روح کی معموری بہت ضروری ہے، روح کا مسا بہت ضروری ہے، روح القدس بہت ضروری ہے۔ یہ ایک کلیہ ہے، یہ ایک فارمولہ ہے، کیونکہ کلام کو ہم اپنی حکمت، اپنی دانائی، اپنے فہم، اپنے علم سے، اپنی دانش سے نہیں سیکھ سکتے۔ یہ خداوند کا کلام ہے، نہ تو کوئی کتاب اسے چیلنج کر سکتی ہے، نہ کوئی انسان۔ میرے عزیزو، ہم اپنے سروں کو چند لمحوں کے لیے جھکائیں گے تاکہ خداوند آج ہمیں بلیس کرے۔ اگر کسی کی روح، دھیان، گیان آگے پیچھے ہے تو ان لمحوں میں وہ اسے واپس کھینچ لے اس کی حضوری میں، اور خداوند کو کہیے، خداوند آج تو بول، میں سنوں اور بلیسنگ حاصل کروں۔ خداوند اگر پہلے ایسا ہوتا ہے، میں سنتا ہوں، سنتی ہوں تو میرے ذہن سے کلام نکل جاتا ہے، آج اپنے فضل کو مجھ پر انڈیل دے کہ آج ایسا نہ ہو، جو کچھ سیکھوں خداوند میرے دل میں، میرے ذہن میں نقش ہو جائے۔
قادر مطلق خدا، ہم یسوع مسیح کے عظیم اور اس اعلیٰ نام کے وسیلہ سے آپ کی حضوری میں آتے ہیں، جو خداوند پاک خدا ہر ایک بات کو سمجھانے کی، سکھانے کی اور خداوند پاک خدا دلوں کی تختیوں پر نقش کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ خداوند آج التجا کرتا ہوں آپ کا یہ ادنا اور خاکسار خادم جلال کے بادشاہ، جو خداوند آپ کے ان خادموں سے بہت کم ہے خداوند ہر لحاظ سے، خداوند آسمانی باپ، لیکن آپ نے یہ گوارا کیا، آپ نے یہ سمجھا کہ خداوند آپ کا یہ ناچیز نالائق بندہ بولے تو خداوند میں اپنے آپ کو پیچھے کرتا ہوں اور آپ کو اور آپ کے کلام کو آگے کرتا ہوں۔ آج خداوند آسمانی باپ، ان بھوکی اور پیاسی جانوں کو سیر کرنا جو آپ کے کلام کی بھوکی اور پیاسی ہیں۔ خداوند آسمانی باپ، ایک ایک رجحان کو بڑی برکت دینا خداوند پاک خدا۔ آج کا کلام ہم سب کی زندگیوں کو بدل دینے والا ہو، ہماری چھانٹ کاٹ کرنے والا ہو، ہماری نوک پلک کرنے والا ہو۔ خداوند آسمانی باپ، ہمیں آج کلام کے کوڑے لگا، آج ہمیں تو درستگی کی طرف لے آ، ہماری زندگیوں میں سے ہر وہ بات کام نکل جائے جو تیری روح کو رنجیدہ کر دیتی ہے۔ بڑی برکت دینا یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ جی تو خداوند آپ سب کو برکت دے میرے عزیزو۔ اگر آپ اس کو 28 سے 31 آیت تک پڑھیں گے تو وہاں پر بڑی دلچسپ بات ہے، اور وہاں پر ہم خدمتوں کو بھی دیکھتے ہیں، خدمتوں کا بھی تذکرہ ہے۔ جو بات ہم نے پڑھی ہے، آج ہم جس عنوان پر بات کریں گے وہ ہے مسیح کا بدن۔ مسیح کے بدن پر ہم بات کریں گے میرے عزیزو۔ ہم شروع سے اس بات کو سیکھتے آئے ہیں، سمجھتے آئے ہیں کہ مسیح کا بدن جو ہے وہ کلیسیا ہے۔ مسیح کا بدن جو ہے وہ کلیسیا ہے۔ یہ بات درست ہے کیونکہ یہ بات بائبل میں درج ہے، لیکن ایک اور بات یاد رکھیے گا، ہم جب چرچ بلڈنگ میں اکٹھے ہوتے ہیں، کسی کروسڈ میں، کسی کنونشن میں اکٹھے ہوتے ہیں، تو تب بھی ہم سب کلیسیائی طور پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ اور کلیسیا میں میرے عزیزو سارے ایک جیسے ایمان والے نہیں ہوتے، سب ایماندار نہیں ہوتے۔ مجمع میں اس چیز کی قید نہیں ہوتی کہ صرف ایماندار آ سکتا ہے، کوئی پابندی کلام نہیں لگاتا ہم پر، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، بائبل مقدس میں متبار بہت مرتبہ اس بات کو ہم سیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے دلہن کا، یسوع مسیح کے رسولوں نے، میرے عزیزوں اس کے شاگردوں نے دلہن کا تذکرہ کیا ہے۔ جو ہمارا ایمان ہے کہ ان کلیسیائی زمانوں میں سے، اس کلیسیا کے زمانہ میں سے جو لائق اور جو درست طریقے سے اس کے کلام کے فالوور ہوں گے وہ اس دلہن کا حصہ بنیں گے۔ اور میرے عزیزوں، جو بائبل مقدس کی ترتیب ہم دیکھتے ہیں کہ بزرگ آدم کی پسلی میں سے ہوا کو بنایا گیا ایک پسلی لے کر، میرے عزیزوں اسی طرح ہم ہر دلہا کے لیے اس بات کو ذہن میں رکھتے ہیں کہ ہر ایک جو دلہا ہے اس کی دلہن اس کی پسلی میں سے لی گئی ہے۔ سو میرے عزیزوں، ہم اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ مسیح کا بدن ہے۔ سو اگر یسوع مسیح ہمارا دلہا ہے تو اس کی دلہن جو ہے وہ اس کا بدن ہے۔ سو ہم دیکھیں گے اس کی دلہن کیسی ہونی چاہیے۔ اور میرے عزیزوں، سب سے پہلے ہم بدن کے تعلق سے بات کرتے ہیں، جو ہم نے بڑا خوبصورت حوالہ تلاوت کیا خدا کے خادم نے، خداوند نے بڑی برکت دے اور اسی طرح اپنے نام جلال اور عرفان میں بڑھاتا رہے، اور آپ سب کو بھی اور مجھے بھی اور سب سننے والوں کو۔ میرے عزیزوں، جیسا کہ ہم اس بات کو سیکھتے ہیں کہ ہم سب لکھا ہے کیا ہے جی، اعضاء ہیں۔ کس کے اعضاء ہیں؟ اس ایک بدن کے جو بدن یسوع مسیح کا ہے، اور اس میں آنکھ بھی ہے، ہاتھ بھی ہے، منہ بھی ہے، کان بھی ہے، ٹانگیں بھی ہیں، پیٹ ہے، سب کچھ بیان کیا گیا ہے کہ بدن جو ہے وہ ایک دوسرے کا انکار نہیں کر سکتا۔ ہاتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں پاؤں سے کافی دوری پر ہوں اس لیے میں اس کا حصہ نہیں ہوں، یا پاؤں کی جو آخری انگلی ہے جسے ہم پنجابی میں چیچی کہتے ہیں، چھوٹی انگلی جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں سر سے بہت دور ہوں اس لیے میں اس کا حصہ نہیں ہوں۔ میرے عزیزو، یہ سب
ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہیں، یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہونے کے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اور ایک دوسرے کے لیے ضروری اور لازمی ہے، ایک دوسرے کے بغیر کچھ بھی نہیں میرے عزیزو۔ لیکن ان سب چیزوں کو، ان سب بدن کے اعضاؤں کو کنٹرول کرنے والا جو ہمارا پارٹس ہے، جو ہمارا حصہ ہے بدن کا، وہ سر ہے۔ اور میرے عزیزو، جب تک سر کمانڈ نہیں کرتا، سر کے اندر جو ذہن ہے، برین ہے ہمارا، وہ کمانڈ نہیں کرتا میرے عزیزو، تب تک بدن جو ہے وہ کچھ بھی ایکٹیویٹی نہیں کرتا۔ اس لیے سر کا درست ہونا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے، اس بدن کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور اس بات کو یاد رکھیے گا کہ ایک پیرالائز جو انسان ہوتا ہے، میں بھی اس کی ٹانگیں ٹھیک ہوں، اس کے ہاتھ ٹھیک ہوں، اس کا سارے بدن کا سارا سسٹم ٹھیک ہو، لیکن اس کا جب ذہن معاف ہو جاتا ہے، ذہن خراب ہو جاتا ہے، تو اس کے جو بدن کے اعضاء ہیں وہ اس طرح سے کام نہیں کر پاتے جس طرح سے ایک نارمل انسان کرتا ہے۔ سو ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جو